بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: أيما رجل مسلم لم يكن عنده صدقة فليقل في دعائه اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فإنها زكاة. وقال: لا يشبع المؤمن خيرا حتى يكون منتهاه الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جس شخص کے پاس صدقہ کرنے کو کچھ نہ ہو وہ یوں دعا مانگا کرے: اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اگر کوئی بندہ یہ پڑھتا ہے تو فإنہا زکاۃ، تو اس کے لیے زکوٰۃ یعنی صدقہ ہونے کے قائم مقام ہے، اور مومن کا پیٹ کسی خیر سے کبھی نہیں بھرتا یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جائے، قربان جائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے امت کے سرمایہ دار اور مالداروں کے نبی اور رسول ہے، اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے غریب اور فقیروں کے بھی نبی ہیں۔ اور جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مالداروں کا بھی خیال رکھتے ہیں، غریب اور فقیروں کا بھی خیال رکھتے ہیں، گویا کہ ہر انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے، چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ فقیر ہو، سرکار اپنے امتیوں سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ غریب اور فقیر جس کے پاس اپنا کھانے کا نہ ہو وہ کیسے دوسرے کو صدقہ کر سکے، اور کیسے اس کے اندر صدقہ کرنے کی طاقت اور صدقہ کرنے کی اس کے اندر ہمت پیدا ہو جائے۔ صدقہ اور زکوٰۃ اور للہ، یہ تو وہ بندہ جس کے پاس مال ہو، لیکن قربان جائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کا بھی خیال رکھا جس کے پاس مال نہیں، اور پھر سرکار نے فرمایا کہ بھئی اگر کوئی غریب اور فقیر میری امت کا ہے اور اس کے دل میں صدقات اور خیرات کر کے جنت کے اعلیٰ درجات حاصل کرنے کا ارادہ ہے، تو اسے گھبرانے کی، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مجھ پر اس الفاظ کے ساتھ درود بھیجے: اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ بس اگر کوئی ان الفاظ کے ساتھ مجھ پر درود بھیجے گا تو میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ قربان جائیں کتنی بڑی بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر تمہارا درود بھیجنا تمہاری دعاؤں کو محفوظ کرنے والا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ اس کی دعائیں حق تعالی شانہ محفوظ فرما لے اور قبول فرما لے تو اسے چاہیے کہ وہ سرکار پر درود بھیجے۔ اسی طرح ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ بھئی
جن لوگوں کی دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوتی، حق تعالی شانہ ان کی دعاؤں کا بدلہ جنت میں اور آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا کہ جب وہ اپنی دعاؤں کے قبول نہ ہونے کا بدلہ آخرت میں دیکھے گا تو وہ حق تعالی شانہ سے یہ دعا اور یہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی تو آج اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ مرتبہ اور وہ منصب عطا فرماتے۔ فرمایا جو دعاؤں کے نہ قبول ہونے پر، اور اللہ یعنی جو دعا دنیا میں اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا تو ان دعاؤں کا بدلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا فرماتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر حالت میں دعا کرنا یہ انسان کے لیے نفع بخش ہے، چاہے دعا قبول ہو یا نہ ہو۔ ہمارا کام حق تعالی شانہ کی بارگاہ میں اور اللہ کے در پر جو ہے بھکاری بن کر جو ہے حاضر ہونا ہے۔ دعا قبول کرنا اور ایکسپٹ کرنا یہ حق تعالی شانہ کا کام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہارے رب کی رضا کا سبب ہے سرکار پر درود پڑھنا، یہ اللہ کی رضامندی کا سبب ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ اعمال کی زکوٰۃ ہے۔ ہاں، جیسے مال کی زکوٰۃ ہے اسی طرح اعمال کی بھی زکوٰۃ ہے۔ فرمایا اعمال کی زکوٰۃ کیا ہے کہ عمل کو بڑھانے والا اور عمل کو جو ہے پاک کرنے والا عمل کیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا۔ اللہ اکبر۔ انسان اگر یہ چاہے کہ بھئی جیسے اپنے مال کو پاک کرتا ہے زکوٰۃ دے کر، صدقات دے کر، فرمایا اسی طرح اگر اپنے عمل کو پاک کرنا چاہتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے۔ سرکار پر درود پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے اعمال کو جو ہے پاک فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو ہے اعمال کو بڑھنے کا بھی سبق ہے، یعنی نیکی کی توفیق زیادہ ملنے کا سبب فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے۔ سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ پر درود پڑھنا تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ گناہوں کے ختم ہونے اور جو ہے گناہوں کے مٹنے کا ذریعہ کیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا۔ اللہ اکبر۔ قربان جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا اس کے کتنے فوائد ہیں۔ فرمایا جو سرکار پر درود پڑھتا ہے اللہ جل شانہ اس بندے پر درود بھیجتا ہے۔ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو فرشتے بھی اس پر جو ہے صلاۃ اور سلام بھیجتے ہیں اور فرشتے بھی درود اس پر بھیجتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ جو سرکار پر درود بھیجتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پر درود بھیجتے ہیں، یعنی اس کے لیے جو ہے دعائیں مغفرت فرماتے ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ خطاؤں کے معاف ہونے کا سبب ہے اور اعمال کے پاکیزہ ہونے کا سبب ہے۔ اور فرمایا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ مغفرت کا طلب کرنا ہے، یعنی درود پڑھنا یہ ہے ہی مغفرت کا طلب کرنا۔ ہاں، گویا کہ درود پڑھنا کیا ہے؟ انسان اپنی مغفرت طلب کر رہا ہے۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ جو مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک قیرات کے برابر ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک قیرات کے برابر ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور قیرات کیا ہے؟ احد پہاڑ کے برابر۔ ہاں، فرمایا احد پہاڑ کتنا بڑا ہے؟ اللہ ہمیں توفیق دے اور ہم احد پہاڑ کو دیکھیں۔ فرمایا مائلوں تک جو ہے پھیلا ہوا جو ہے احد کا دامن ہے۔ اسی لیے جو ہے فرمایا کہ سرکار پر درود پڑھنا فرمایا یہ ایک قیرات کے برابر ثواب جو ہے انسان کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ ترازو میں بہت زیادہ وزن والا عمل ہے، اور جو شخص اپنی ساری دعاؤں کو درود بنا دے حق تعالی شانہ دنیا اور آخرت کے سارے کاموں کی کفایت فرماتا ہے، سارے کاموں کی، اس کے ہموم اور غموم کو اللہ ختم فرما دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ سرکار پر درود پڑھنا یہ انسان کے لیے ہر حالت میں فائدہ مند۔
خطاؤں کو مٹانے کا ذریعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے۔ سرکار پر درود پڑھنا غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب۔ سرکار پر درود پڑھنا خطرات اور جن چیزوں سے انسان کو ڈر ہوتا ہے، فرمایا ان خطرات سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے۔ سرکار کی شفاعت کو واجب کرنے والا عمل سرکار پر درود پڑھنا ہے۔ ہاں، کوئی بندہ اگر کثرت سے درود پڑھتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے، اور اللہ کی رضا اس کی رحمت کا نازل ہونے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ سرکار پر درود پڑھنا، فرمایا اللہ کی رحمت کے نزول کا ذریعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے درود پڑھنا ہے۔ اللہ کی ناراضگی سے امن حاصل کرنے کا ذریعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے۔ قیامت کے دن عرش کے سائے کا ملنا، فرمایا یہ سبب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے۔ فرمایا اعمال، میزان عمل تولا جائے گا، میزان عمل قیامت کے دن رکھا جائے گا، اس میزان عمل میں فرمایا اعمال تولے جائیں گے، اور فرمایا اس میں نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہونے کا اور پلڑے کے جھکنے کا سبب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر نصیب کا ہونے کا ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے۔ قیامت کے دن پیاس سے اور تھرسٹ سے امن ہونے کا اور امن حاصل کرنے کا ذریعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے۔ جہنم کی آگ سے خلاصی کا ذریعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے۔ پل صراط پر سے آسانی کے ساتھ گزر جانے کا ذریعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے، اور مرنے سے پہلے اپنے ٹھکانے کو جنت میں دیکھ لینا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا فرمایا صلہ ہے۔ جو سرکار پر درود پڑھتا رہتا ہے کثرت سے، فرمایا اللہ تعالیٰ اسے اس کا ٹھکانہ جنت کا فرمایا دنیا ہی میں دکھا دیتے ہیں، اور کثیر تعداد میں حوروں کا ملنے کا ذریعہ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے۔ فرمایا کہ 20 جہادوں کا جو ہے ثواب، اس سے بھی زیادہ ثواب جو ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ فرمایا اور ایک نادار فقیر محتاج کے لیے جو ہے سرکار پر درود پڑھنا، اس کے لیے جو ہے فرمایا صدقہ کے قائم مقام ہے اور زکوٰۃ کے قائم مقام ہے، اور سرکار پر درود پڑھنے کی وجہ سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی وجہ سے حق تعالی شانہ 100 حاجتیں اس کی جو ہے پوری فرماتے ہیں۔ اس میں سے فرمایا 30 حاجتیں دنیا میں پوری فرماتے ہیں، اور 70 حاجتیں اللہ تعالیٰ جو ہیں قیامت کے دن پوری فرمائے گا۔ اور اعمال میں حق تعالی شانہ کے نزدیک محبوب ترین عمل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے۔ مجلس کی زینت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے۔ فقر اور فاقہ اور تنگی سے بچنے کا سبب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے، اور اسباب خیر کی تلاش جو ہے کرنے کے لیے انسان اسباب خیر کی تلاش کرتا رہتا ہے۔ فرمایا درود پڑھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں اسباب خیر مہیا فرمائیں گے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہونے کا ذریعہ ہے، سب سے زیادہ قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ اور جو ہے جو بندہ کثرت سے درود پڑھتا ہے تو اس کی برکت اس کے بیٹے کو بھی حاصل ہوتی ہے اور اس کے پوتے کو بھی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ معلوم یہ ہوا کہ نسلوں میں نیکی پیدا کرنا ہے اور نسلوں میں نیکی کو باقی رکھنا ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو۔ اللہ اکبر۔ ہم ہمیشہ اس بات کے اندر جو ہے رہتے ہیں کہ بھئی ہماری نسلوں کا کیا ہوگا۔
فرمایا اگر کوئی یہ چاہے کہ اس کے نسلوں میں اللہ رب العزت برکت پیدا فرمائے، اس کی نسلوں میں اللہ رب العزت جو ہے خیر اور برکت کا معاملہ فرمائے، فرمایا اسے چاہیے کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے. اس درود پڑھنے کی وجہ سے اللہ اس کے بیٹے اور اس کے پوتے کو بھی جو ہے برکت والا بنائے گا، اور اس سے بھی جو ہے فرمایا وہ بھی جو ہے فرمایا اللہ رب العزت اسے بھی اس کی برکت کا جو ہے حصہ عطا فرمائیں گے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ نور ہے، نور دشمنوں پر غلبہ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اور دلوں سے نفاق اور زنگ کو دور کرنے کا ذریعہ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے. اللہ اکبر. اور فرمایا کہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنے کا ذریعہ بھی درود ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے والدین کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے، آپ کے اولاد کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے، فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جس نیت سے بھی درود پڑھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس نیت کو پورا فرماتا ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ اس سے بڑھ کر فرمایا اور سرکار پر کثرت سے درود پڑھنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا ذریعہ ہے. اگر کوئی یہ چاہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں ہو، فرمایا کثرت سے درود پڑھو، کثرت سے درود پڑھو. ایک عجیب واقعہ مجھے یاد آ گیا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے بارے میں، کہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت پہلے تو آپ کی زندگی بہت جو ہے ایسی تھی کہ جس کا کوئی ذکر نہ کیا جائے، بے ذکر زندگی تھی، آخر کیا بات ہے؟ تو حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی میں نے ایک کثیر تعداد میں جو ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا ارادہ کیا، اور میں نے اپنی زندگی میں کئی لاکھ دفعہ جو ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا ارادہ کیا، اور اس ارادے کے بعد ہر روز ہزاروں دفعہ جو ہے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا چلا گیا. تو جیسے جیسے میں درود پڑھتا چلا گیا ویسے ویسے میری زندگی میں تبدیلی آتی گئی، اور آج جو ہے میرے دل کی دنیا میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کی محبت بسی ہوئی ہے. کتنے بڑے شاعر اسلام جسے نام دیا گیا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ، فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں ایسی ایسی باتیں فرمائی ہے کہ انسان سوچنے پر جو ہے مجبور ہو جائے کہ بھئی کیا بات کی. انسان کو دل میں جا کے لگتی ہے. تو اس کی وجہ کیا تھی؟ فرمایا کثیر تعداد میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا. تو اگر کوئی مائیں یہ چاہتی ہے کہ ان کی اولاد سے اللہ رب العزت دین کا کام لے تو ان کو چاہیے کہ وہ کثرت سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا شروع کرے، اور ایک مقدار کے ساتھ پڑھے، ایک ہدف بنا لے کہ بھئی مجھے اتنی دفعہ سرکار پر درود پڑھنا ہے. فرمایا پھر جو ہے اس کے مطابق جو ہے وہ روزانہ پڑھنا شروع کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی اولاد اور اس کی نسل در نسل کے اندر جو ہے دین کو باقی رکھے گا. لہذا جو ہے یہ بہت آسان نسخہ ہے. ہر ماں یہ بات پوچھتی رہتی ہے اور ہمیشہ ماں فکرمند رہتی ہے اپنی اولاد کے بارے میں. تو آج گویا کہ حدیثوں کی روشنی میں ایک بات سامنے آ گئی کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت جو ہے اس کی نسلوں میں بھی برکت پیدا فرماتے ہیں. دین و دنیا میں جو ہے سب سے زیادہ نفع دینے والا عمل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے. اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے جو ہے کہ ہم اپنے گھروں میں درود کی محفل قائم کرے، درود کی مجلس قائم کرے، کہ اس میں جو ہے سارے بندے بیٹھ جائیں. اور یہ بھی ایک شکل ہے کہ ایک بندہ زور سے درود پڑھ لے، سارے سن لے،
اور یہ بھی ایک شکل ہے کہ ہر بندہ جو ہے بیٹھ جائے اور 10 منٹ 15 منٹ بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے، اور کوئی کام نہیں ہے، موبائل سائٹ پر، ہر چیز سائٹ پر، ہاں، اور ہو سکے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم دھیان اور تصور کے ساتھ اور خیال کے ساتھ پڑھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو سامنے رکھتے ہوئے پڑھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب کا ذریعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن قرب کا ذریعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ ہے۔ فرمایا جتنے فوائد جو ہیں حدیثوں میں ذکر ہے، اس کی نیت کر لے کہ اے اللہ میں حضور پر درود پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں اس نیت سے کہ جتنے فوائد آپ نے اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور محدثین نے کتابوں میں اور حدیثوں میں بیان کیے ہیں، اے اللہ ان تمام نیتوں کے ساتھ جو ہے میں درود پڑھتی ہوں، پیار اور محبت کے ساتھ باوضو قبلہ رو ہو کر جو ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والا بنائے۔ اللہ رب العزت جو ہے ہماری نسلوں میں دین کے باقی رہنے کا ایک ذریعہ ہے، اس ذریعے کو ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جو ہے تھوڑی دیر کے لیے درود شریف پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے پڑھنے کو قبول فرما لے، اور جو ہے ہمیشہ یہ ہفتے میں ایک دن اس لیے ہم پڑھتے ہیں تاکہ جو ہے ہم ہمیشہ جو ہے ہمیں عادت بن جائے، ہماری عادت جو ہے درود پڑھنے کی بن جائے، اس لیے جو ہے ہم روزانہ جو ہے درود پڑھنے والے بن جائیں۔ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ایک دن جو ہے جمعرات کے دن جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ سلام على عباده الذين اصطفى، سلام على المرسلين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنزله المقعد المقرب عندك، اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة، صل على محمد وارض عني رضا لا تسخط بعده أبدا، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، وارحم محمدا وآل محمد كما صليت وباركت ورحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد
وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رضا وله جزاء ولحقه أداء وأعطه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته وأجزه عنا ما هو أهله وأجزه أفضل ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل علينا معهم. اللهم بارك على محمد وعلى أهل بيته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك علينا معهم. صلوات الله وصلوات المؤمنين على محمد النبي الأمي. اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى محمد كما جعلتها على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلى الله على النبي الأمي. التحيات لله والصلوات والطيبات. والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات لله الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله وبالله. التحيات لله والصلوات والطيبات. والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله. أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. التحيات الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله وبالله خير الأسماء. التحيات الطيبات الصلوات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وأن الساعة آتية لا ريب فيها. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم اغفر لي واهدني. التحيات الطيبات والصلوات والملك لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بسم الله. التحيات لله الصلوات لله الزاكيات لله. السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. شهدت أن لا إله إلا الله. شهدت أن محمدا رسول الله. التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات لله الصلوات الطيبات. والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله والسلام على رسول الله. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ عفو عافیت کا معاملہ فرما، رحم و کرم کا معاملہ فرما، فضل و کرم کا معاملہ فرما.